الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد الحمد و صلات معزز سامعین، دوستو بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک کے آخر میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا. ان کی پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ملنے تک ہم نے آیات مکمل کر لی تھی. مختصر سا آخری آیت کے بارے میں دوبارہ سے سماعت فرما لیجئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اور اس بیٹے کے بارے میں وہ چند خصوصیات ذکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام فرشتوں کی طرف سے یہ خوشخبری سنتی ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتی ہیں، کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ مرد و عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ مجھے تو ابھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں، میرا نکاح نہیں ہوا، تو میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین ایسا ہی یہ معاملہ کرے گا، اور اللہ جیسا کرنا چاہے ویسا کر سکتا ہے. اسباب بندوں کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا جب بھی وہ کسی کام کا، کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو لہذا اسی طرح اللہ رب العالمین بغیر آپ کو کوئی مرد چھوئے آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا. حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا گیا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین آپ کے بیٹے کو حکمت بھی سکھائے گا اور کتاب بھی سکھائے گا. اور یہاں پر جو مفسرین ہیں وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ تورات اور انجیل، تورات میں جو احکامات یا جو چیزیں رہ گئی تھیں، انجیل اس دین کو یا اس تعلیمات کو کافی حد تک مکمل کرنے کے لیے آئی ہے. تورات کے اندر صرف احکامات تھے، اور انجیل کے اندر اللہ رب العالمین نے حکمت بھی ساتھ نازل کر دی تاکہ یہودی جو ہیں یا جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ اس سے زیادہ رہنمائی حاصل کر سکیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اپنے جو حواری تھے ان کو یہ کہا بھی تھا کہ ابھی میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن تم ابھی اس بات کے متحمل نہیں ہو یا وہ باتیں صحیح سمجھ نہیں سکتے. میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو تم کو وہ تمام باتیں سکھا دے گا جو ابھی میں تم کو بتا نہیں سکتا. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت دی تھی. تو یہاں پر
بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان فرمائیں، ان میں کہا کہ ان کو کتاب بھی اللہ سکھائے گا اور حکمت بھی سکھائے گا۔ اس سے تورات اور انجیل دونوں مراد ہیں، اور ساتھ ہی آگے اس کی تفسیر بھی بیان فرما دی، والتورات والانجیل، یعنی تورات اور انجیل، حکمت اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ آگے فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے، ہم ان کو بنی اسرائیل کی طرف ایک پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجیں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت انہوں نے یہی باتیں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی تھی ان کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور بچپن میں بھی جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے کو لے کر آئیں تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس وقت بھی حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے اس وقت بھی سورہ مریم میں آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انی عبداللہ، حالانکہ اس وقت 1 2 یا 3 دن ان کی عمر تھی، اس بچپنے کی عمر میں بھی انہوں نے کلام کیا، جس کا ذکر پچھلی آیات کے اندر بھی میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں جب کوئی بچہ صرف دودھ کی خواہش رکھتا ہے اس وقت انہوں نے کلام کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں تمہارے پاس ایک کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی طرف تمہارے پاس ایک رسول ہوں۔ اور جب جوان ہوئے تو آیت مبارکہ کے اندر آتا ہے انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اور یہاں پر اگلی آیات پڑھنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے پہلے بھی ایک بار اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر اس روئے زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر حاوی ہوتا ہے، ان کو اس نبی کو اس رسول کو ایسے معجزات عطا کیے جاتے ہیں کہ اس وقت میں جس چیز کا زور ہوتا ہے، جس چیز کا شورش ہوتی ہے، جس چیز کی، اس میں وہ بہت حد تک مہارت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بڑے بڑے جادوگر بھی نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ان کی لاٹھی عصا بن گئی، بہت بڑا اژدہا بن گئی، تو اس وقت جادوگر بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا، اسی لیے انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر طب اور حکیم بڑے بڑے موجود تھے، اس لیے ان کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ بڑا سے بڑا حکیم بھی اس معجزے تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ آگے وہ معجزات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تم لوگوں کے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندے کی مورت بناؤں گا، فانفخ فیہ، اور میں اس کے اندر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ اللہ کی اذن سے ایک پرندہ بن جائے گا۔ یہ بڑے سے بڑے وہاں کے جو حکیم تھے وہ ایک بیمار شخص کو ٹھیک تو کر سکتے تھے لیکن کسی بے جان چیز کے اندر، کسی بے جان مورت کے اندر پھونک مار کر اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تاکہ بڑے سے بڑے حکیم بھی جب ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ اپنی عاجزی ماننے پر مجبور ہو جائیں اور اس بات کا اعلان کر دیں کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن جب لوگ تعصب کی پٹی میں آ جاتے ہیں، جب عقل کے اندھے بن جاتے ہیں تو پھر ایسی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند دیگر معجزات بھی بیان ہوئے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھوں کو بھی شفا دے دیتا ہوں، یعنی اگر ایک وہ بندہ کہ جو بڑا ہوا، بوڑھا ہوا، اس کی اگر بینائی چلی گئی تو اس کی بینائی کے کافی حد تک امکان ہوتے ہیں، لیکن جو پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوا اس کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے حکیم، یہاں تک کہ آج کی جدید سائنسی دور کے اندر بھی اس کا مکمل علاج نہیں کیا جا سکتا جو پیدائشی طور پر اندھا ہو۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں اس وقت بھی یہ بات سب مانتے تھے، بڑے سے بڑے حکیم بھی جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اسی لیے
اللہ رب العالمین نے اپنے وقت کا جو حکیم تھے ان میں نمایاں کرنے کے لیے، ان پر حاوی کرنے کے لیے معجزہ عطا کیا کہ جب بھی کوئی بچہ یا کوئی بندہ مادرزاد پیدا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر یہ معجزہ ظاہر کرتے تھے تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھیں اور ایمان لائیں۔ تیسرا معجزہ بیان کیا گیا والابرص، کوڑی کے جو مریض تھے، ابرس کے مریض تھے، ان کو بھی وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور وہاں بڑے سے بڑا حکیم بھی ان مرضوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا۔ اس بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی یہ دلیل رکھنے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک مردے کو زندہ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سب سے پہلے یا بہت پہلے فوت ہوا تھا، اور اس قبر کے صرف تھوڑے بہت آثار موجود تھے۔ تو وہ اٹھا اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جب یہ گواہی دی تو دوبارہ وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے تھے، جو اس وقت کے دور میں بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے دانا، کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم کو یہ بھی بتا دوں گا کہ تم جو کچھ گھر سے کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو یہ بھی بتاؤں گا جو تم اپنے گھروں کے اندر جمع کرتے ہو، جو محفوظ کرتے ہو، جو چھپا کر آتے ہو، تاکہ تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ میں عام انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ ان پر ایمان نہ لائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک ان تمام معجزات میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، اگر تم اللہ کو اور آخرت کو ماننے والے ہو، تو میری ان تمام باتوں پر بھی غور و فکر کرو۔ یہ تمام کی تمام تمہاری ہدایت کے لیے نشانیاں دی گئی ہیں مجھے، لیکن وہ لوگ پھر بھی تعصب کی پٹی کے اندر مبتلا رہے، اور ان کے اندر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر کم و بیش 23 سے 24 سال تھی، اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے یہودی علماء درویش موجود تھے، لہذا یہودی عام طور پر ایسے بڑے لوگوں کی باتیں مانتے تھے، اور اس نوجوان کی بات جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بات وہ انکار کر دیتے تھے، اور ان لوگوں کی بات، ان کے حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑے بڑے یہودی درویش کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ آگے آتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ علل اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ تصدیق کرنے والا ہوں میں تمہارے پاس جو کتاب تورات موجود ہے اس کی، وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم نے خود اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ دینداری کا نام لے کر بعض ایسی چیزیں جو حلال ہوتی ہیں ان کو بھی حرام کر بیٹھتے ہیں، بعض ایسی چیزیں جو اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کی ہوتی ہیں وہ ان کے اندر بھی حد سے زیادہ سختی کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ دین کے اندر اللہ نے وہ سختی رکھی نہیں ہوتی، وہ شدت نہیں رکھی ہوتی، لیکن بعض دین کے نام لیوا ایسی چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہودی علماء نے بھی کیا تھا، انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں جو کہ حلال تھیں ان کو حرام کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان بڑے بڑے علماء نے جو جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ ان تمام حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دوں، اور تمہارے لیے دین کے اندر جو انہوں نے سختی پیدا کر دی ہے اس کے اندر نرمی کروں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑے معجزات اور نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، اسی کے اندر تمہاری لیے کامیابی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، تم اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ ان بڑے بڑے علماء جو تمہیں دین کا نام لے کر دین سے دور کر رہے ہیں اور اللہ کا باغی بنا رہے ہیں، ان کی بات نہ مانو۔ ھذا صراط مستقیم، جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جب آخر کار یہودی علماء تنگ آئے
تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ فتویٰ جاری کر دیا اور انہوں نے مختلف سازشیں کی. اس وقت روم کی حکومت تھی تو اس وقت یہودی جو ہیں اپنے علاقے کے اندر چھوٹے موٹے فیصلے تو کرتے تھے لیکن بڑے بڑے فیصلوں کے لیے انہوں کو رومی سلطنت کی ضرورت پڑتی تھی کہ جب وہ فیصلہ کریں یا وہ اپنی فوج بھیجیں تب ہی کوئی بڑا فیصلہ کیا جا سکتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے مختلف سازشیں کر کے منصوبہ بندی کر کے رومیوں کو ابھارا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کریں. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خطرہ محسوس کیا فلما احس من عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے شدید کفر اور خطرہ محسوس کیا قال من انصاری الی اللہ، تو اس وقت انہوں نے علی الاعلان یہ کہا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا. میں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوں لیکن میرے مخالف بہت بڑے بڑے علماء اور درویش موجود ہیں، لہذا کون اللہ کی خاطر میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو چند دھوبی تھے جن کے بارے میں تعداد کے بارے میں کچھ اختلاف ہے لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ 12-13 حواری دھوبی تھے. انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار ہوں گے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ ہم اسلام لانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مسلم ہیں. ربنا آمنا، پھر آگے ایک دعا نقل کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب آمنا بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی. فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے، ان لوگوں میں سے لکھ دے جو تیرے حق میں گواہی دیتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اس وقت عیسیٰ رسول اللہ تھے، تو اس طرح کی جو گواہی دیتے ہیں ہمیں بھی ایسی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. ومکروا ومکر اللہ، لہذا کافروں نے بھی اپنی طرف سے تدبیریں چلیں. ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر چلی. واللہ خیر الماکرین، جب لوگ تدبیر چل رہے ہوں تو اس وقت خالق کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی. تو لہذا اللہ نے بھی ان کافروں کے مقابلے میں تدبیر کی اور وہ کافر بالکل ناکام و نامراد ہو گئے. اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر زیادہ تفصیل بیان نہیں ہوئی کہ وہ کون سی چالیں چل رہے تھے، لیکن انجیل برنباس 4 قسم کی انجیل ہیں. ایک انجیل جو انجیل برنباس ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے اس طرح سازش کی. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری تھے، ان کے صحابہ تھے، ان میں سے انہوں نے ایک کو لالچ دی اور پیسے وغیرہ دیے، حکومت کی اور مال و دولت کی اس کو لالچ دی اور کہا کہ تم ہماری اس رومی فوج کو ساتھ لے کر جاؤ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے کے اندر موجود ہوں تو وہاں تم جا کر یہ کہنا کہ اے میرے استاد، تو چونکہ اس وقت لائٹ وغیرہ یا روشنی نہیں تھی، رات کا وقت تھا، فوجی اس کے ساتھ اندر گئے اور جب اندر گئے تو اس وقت اس انجیل برنباس کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے جو چھت ہے اس کمرے کا وہ پھٹا اور وہاں سے 4 فرشتے آئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں میں چلے گئے اور پیچھے سے جو وہ حواری جو کہ سازشی بن کر آیا تھا، جس نے یہ چال چلی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسانا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس کو بنا دیا اور جیسے ہی وہ اس کمرے سے باہر آیا تو دوسرے جو حواری تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اے میرے استاد، اے میرے استاد. تو چونکہ جو فوج آئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتی نہیں تھی، جب انہوں نے صرف حواریوں کی یہ بات سنی کہ یہ اے میرے استاد کہہ رہے ہیں تو وہ اس شخص کو لے کر چلے گئے اور اسی کو سولی پر لٹکایا گیا. اسی لیے آج بھی عیسائی، یہودی یا جتنے دوسرے ہیں یا آج کے دور میں قادیانی یا بعض سکالر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پر لٹکایا گیا تھا، لیکن ہمارے ہاں چند آیات کی بنا پر اور اسی طرح اس انجیل برنباس کی کچھ آیتوں سے یہی مراد لیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب وہ کافر سازشیں چل رہے تھے تو اللہ نے بھی ایک یہ خفیہ تدبیر چلی اور اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے پورا پورا اوپر اٹھا لوں گا، ورافعک الی، اور میں تجھے اپنی طرف اوپر اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے، آپ کو ان سے پاک اور صاف کر دوں گا. وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ،
اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، ان کو میں قیامت تک کے لیے خلیفہ بنا دوں گا اور ان کو غلبہ عطا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ عیسائیوں کا حکومت ملی تو ان کو وہ حکومت ملی کہ آج تک یہودی عیسائیوں سے اوپر نہیں ہو سکے، اور یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر آیت موجود تھی، اور آج تک یہ آیت اس بات کا اثبات ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودی عیسائیوں کے اوپر نہیں ہو سکے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تو یہ ہے کہ قیامت تک کبھی بھی یہودی عیسائیوں کے اوپر نہیں ہو سکتے، ہمیشہ وہ عیسائیوں کے نیچے رہیں گے، عیسائیوں سے دب کر رہیں گے۔ پہلے 400-500 سالوں تک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس کے 40 یا 50 سال کے بعد جو یہودی تھے ان کا اپنا قبلہ گرا دیا گیا۔ ان پر ایک رومی ٹائٹس نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا اور ان کا اپنا قبلہ گرا دیا، ان کو فلسطین کے علاقے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد جب عیسائیوں کا حکومت ملی تو کم سے کم 400 یا 500 سالوں تک یہودیوں کا اپنے قبر کے اندر جانا بھی منع قرار دے دیا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے یہ تھوڑی رحم دلی دکھائی اور یہودیوں کو صرف فلسطین میں آنے کی اور اپنے کعبہ کی زیارت کی اجازت دی گئی تھی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت سے معجزات عطا کیے۔ ثم الی مرجعکم، پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے آخرت کی یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو جن معاملے کے اندر تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو جان بوجھ کر، روز قیامت میں تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا تو جو غلط ہوگا اس کے درمیان دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو لہذا آج ہمارے پاس یہ وقت ہے، موقع ہے کہ ہم ان اختلافات کو جن کے بارے میں ہمارے پاس واضح دلائل آ جائیں، خواہ مخواہ تعصب کی پٹی اتار کر ان چیزوں پر غور و فکر کریں، اور صرف اس چیز پر غور و فکر نہ کریں کہ میں اگر مثال کے طور پر اگر آج سے ہمارے چند سو سال پہلے دیکھا جائے تو ہمارے آبا و اجداد تمام کے تمام ہندوؤں میں سے تھے یا اس طرح اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اسلام جو ہے یہ تو عرب سے آیا تھا۔ اگر ہمارے آبا و اجداد صرف اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو دیکھتے رہتے تو آج ہم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ انہوں نے تعصب کی پٹی اتاری اور یہ دیکھا کہ اسلام کے اندر کیا دلائل موجود ہیں، اسی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آئے اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر وقت اس غور و فکر کے اندر رہنا چاہیے، کیا جس نظریے کو میں پہلے سے اپنا رہا ہوں اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ کیا میرے آبا و اجداد جس مذہب کے اندر جس دین کے اندر تھے کیا وہ غلطی پر تو نہیں تھا؟ لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ دلائل کے آگے سر جھکا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔